إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما हम्दो फना बड़ाई किबरियाई तमजीदात व तारीफ़ात के कलिमात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए अनगिन दरूद व सलाम हो शाफ़ी महशर साकी कौफर सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया इमामुल मुत्तक़ीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, इस्लामी बहनों,
ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس پاک ذات نے ہمیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ واللہ اس امت پر رب العالمین نے بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، واللہ وہ اتنی عظمتوں والی، وہ اتنی رفعتوں والی، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے واللہ جہاں پر دنیا میں غمگین رہتے تھے کہ میری امت کا کوئی فرد وہ آخرت میں مشکل کا شکار نہ ہو، وہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخرت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر امت کے لوگ کبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، مختلف انبیاء کے پاس جانے کے بعد آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پیارے حبیب رب العالمین کے سامنے سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ وہاں پر اللہ کی تعریف، وہاں پر امت کے لیے، انسانوں کے لیے آسانی والے معاملات۔ اور میرے محترم معززین، آج ہم دیکھیں کہ وہ پیارا حبیب جو اپنی امت کے لیے ایسے رویا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، سنسناہٹ کی آواز آتی ہے جب کھانا پک رہا ہو جیسے آواز آتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اطہر سے آوازیں آتی تھی، روتے تھے اپنے رب کے سامنے اور اتنی فکر کیا کرتے تھے کہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ پیارے حبیب کہیں آپ اپنے آپ کو اپنی امت کے غم میں کہیں ہلاک ہی نہ کر دیں۔ اور واللہ آج ہمارا معاشرہ، آج ہم میں سے ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج میری سوسائٹی کیسی ہے، آج میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ اور آؤ میرے محترم معززین، آج ہم نے انشاءاللہ یہ سمجھنا ہے کہ جو ہماری اچھی جو سوسائٹی، ہمارا اچھا میل ملاپ، ہماری اچھی صحبت، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کے نافرمان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کا انجام کتنا خطرناک ہے، اور ایسے لوگ وہ کتنی دنیا میں بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی مشکل کا شکار ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیشہ کن لوگوں کے ساتھ؟ سچے لوگوں کے ساتھ۔ دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اور جب بھی ہمارا دل دھڑکے رب کعبہ کی قسم اس میں رب العالمین کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، جو ہمارے ذہنوں میں خیالات آئیں، احساسات جنم لے، ان تمام احساسات جنم لینے کے دوران واللہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا سوچ کا زاویہ و محور جو ہے وہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ڈر ہو، اور اسی طرح ساتھ ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی سچ بولیے تو فائدہ نہیں ہوگا، اور میرے بھائی اللہ حکم دے رہے ہیں، بظاہر جھوٹے لوگ وہ آپ کو ان کی نمود و نمائش نظر آئے گی، ان کے اندر آپ کو بڑی چیزیں نظر آئیں گی، رب کعبہ کی قسم اندر سے بالکل کھوکھلے، ان کے دلوں میں اطمینان نام جیسی چیز کا بالکل نہ ہونا، اور معاشرے کے اندر آئے دن وہ ہمیشہ وہ پریشانیوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ سچے لوگ وقتی طور پر تو پریشانی آئے گی، لیکن اس کے بعد اللہ ایسے راستے کھولتا ہے، واللہ وہ اپنی تمام پریشانیاں غموں کو بھول کر وہ اپنے رب کے اور قریب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے محترم معززین دیکھ لیں، اللہ تعالی نے جو ہمیں حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فرمایا
کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے جو اپنے رب کو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ہمیشہ ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کی رضا ہوتی ہے، اپنے رب کے چہرے کی تلاش ہوتی ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ آؤ میرے محترم معززین، ہم دیکھیں کہ آج جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر دلوں میں جذبہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان کی، مثل الجلیس الصالح والسوء، فرمایا کہ اچھے لوگوں کی جو ہم نشینی اور برے لوگوں کی ہم نشینی کی مثال پر ایسی بیان کی کہ جیسے کوئی کستوری والا، کوئی خوشبو والا ہے، اور فرمایا کہ برے لوگوں کی ہم نشینی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھٹی والے کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے۔ وہ کیا کیفیت ہوگی؟ اگر آپ کسی خوشبو والی جگہ پر جائیں گے، یا تو وہاں سے آپ خوشبو پرچیز کر لیں گے، یا وہاں سے آپ کو گفٹ ملے گا، یا اگر کچھ نہیں بھی لیں گے واپس آتے ہوئے آپ کے اندر تر و تازگی ہوگی، احساس بڑے شاندار ہوں گے، اور بندہ خوشبو سے معطر ہو کر، خوشبو کو سونگھ کر وہ بڑے ہی اچھی فیلنگ کرتا ہوا واپس آئے گا۔ اور اگر برے لوگوں کے ساتھ اس کی مثال ایسی کہ آپ کسی لوہے کے کارخانے میں بھٹی کے اندر چلے گئے ہیں، آگ جل رہی ہے اور وہاں پر لوہے کو گرم کیا جا رہا ہے، وہاں سے چمنیوں سے جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہوتا ہے، کالا دھواں نکل رہا ہے، وہاں سے عجیب و غریب قسم کی آپ کو بدبو آپ کو سونگنے کی ملے گی، اور میرے بھائی وہاں پر جاتے ساتھ ہی واپس آتے ہوئے آپ سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں گے، آپ ان کے برے اثرات دیکھیں گے۔ اور اسی طرح ہم بھی غور کیا کریں، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا حلقہ احباب وہ کس طرح کا ہے؟ اگر حلقہ احباب جس کے گرد ہمارے پاس اگر واحد لوگ ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے صابر لوگ ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے شاکر لوگ ہیں، اگر ہمارے ساتھ چلنے والے وہ لوگ ہیں جو ہر موقع پر اللہ کے دین کی غلبہ کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کی بات کرتے ہیں، تو واللہ مجھے خوش ہو جانا چاہیے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور واللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنے رب سے اور دعائیں کیا کرتے، وہاں آپ ان کی ایک دعا آپ نے یہ بھی سنی، ربی حب لی حکمہ، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے حکمت عطا کر، وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے کن لوگوں کے ساتھ ملا دے؟ نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ اپنے اللہ سے دعا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور آج میں اپنی دعاؤں کو دیکھو، آج مجھے فکر ہی نہیں ہے، آج بس ہم ایسے سوشل سرکل کے اندر پھنسے، آج اس کی جو صورت ہمیں ایسی نظر آتی، واللہ ہم دنیا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح فرمایا یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، آج اس کھیل تماشے اور دھوکے کے سامان کی ہم ایسے نظر ہوئے کہ جو چیزیں ہم نے رب سے مانگنی تھی آج ان کو مانگنے میں ہمارے اندر بڑی کمی اور کوتاہی آ چکی ہے۔ ہم نے یہ ساری کمیاں دور کرنی ہے، ہم نے انشاءاللہ راستے کا انتخاب شاندار کرنا ہے، وہ راستہ جو دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں اچھے ڈائریکشن کی طرف لے کر جائے، اور آخرت میں بھی رب العالمین نے جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے، جو اللہ رب العزت نے اتنے شاندار محلات تیار کر کے رکھے ہیں، اتنے شاندار مختلف انواع کی چیزیں جو آپ کے جی میں آئے گا وہ رب العالمین وہاں پر عطا کر دے گا، اور جس چیز کے بارے میں آپ کی تمنا ہوگی وہ رب آپ کو وہاں پر آپ کے سامنے پیش کروا دے گا۔ آؤ میرے محترم معززین ذرا سوچیں ہم اس کے لیے کتنی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم روزانہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جس کے اندر کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور گمراہوں کے راستے سے بچنے کی دعا ہو رہی ہے، اور مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے،
جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، ان سے بچاؤ کی اللہ سے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ کیا میں اور آپ غور کر رہے ہوتے ہیں جب یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ جو انبیاء ہے، جو صدیقین ہے، جو شہداء ہے، جو صالحین ہے، واللہ دیکھ لیں کہ ان کا مقام و مرتبہ پروٹوکول کتنا شاندار ہوگا۔ آج کسی اچھی سوسائٹی میں گھر مل جائے، ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں، ہم ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ میرے بھائی، آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء کا ثواب تب ہی جا کر ملے گا جب ہم محنت کریں گے، جب ہم ہر چیز کا انتخاب اچھا کریں گے۔ اور میرے محترم معززین، دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واللہ یہاں تک فرما دیا، پیارے حبیب نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب نیک لوگوں کی آپس کے اندر دوستی ہوتی ہے، وہ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی موقع مشکل ترین آیا، وہاں پر احسان جتلانا شروع ہو گئے، وہاں پر مختلف قسم کی نوک ٹوک جھونک، مختلف قسم کی باتیں، وہ فلاں موقع سے میں ایدا کیتا سی، ایدا ہویا سی، وہ تیری اوقات کی ہے، وہ تجھے ایدا نہ سی۔ وہ میرے بھائی ایسی باتیں نہیں۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ جب بھی آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ آپ کی خامی اتنی ہی آپ کے سامنے واضح کرے گا جتنی آپ کے اندر ہوگی، وہ آپ کو اتنا ہی آپ کے سامنے خاموشی کے ساتھ، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اور واللہ اس طرح کا حلقہ احباب ہونا چاہیے مومن لوگوں کا، نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ آپ نے دوستی لگانی ہے تو مومن بندے کے ساتھ آپ نے دوستی لگانی ہے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حسن درجے کی روایت ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں آپ کا کھانا بھی ہمیشہ نیک لوگ کھائیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دسترخوانوں پر ہمیشہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، آپ جب گزر رہے ہیں بڑے بڑے مختلف ریسٹورنٹ سے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے سیٹ اپ، بڑے بڑے نظام، اور میرے بھائی آؤ ہم بھی ایسا انتخاب کریں جس انتخاب میں ہمارے لیے کامیابی ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واللہ کیسا شاندار ہمارے سمجھانے کے لیے انداز بیان کیا، اور میرے رب کی رحمتیں کتنی شاندار ہیں ایمان والوں پر کہ رب العالمین نے ایسے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہے جو ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور فرشتے وہ ایسی مجلس کو آ کر گھیر لیتے ہیں آ کر، اور پھر اسی طرح قطار در قطار وہ رب العالمین کے پاس جا کر کارگزاری بیان کر دیتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے آج ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیٹھ کر تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، اے اللہ وہ تجھے یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو ان کے اندر وہ جذبہ شوق اور بڑھ جائے گا۔ اگر اللہ کا دیدار کر لیں، اللہ کو دیکھ لیں، دیکھیں جس رب کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو رب اتنا عظمت والا ہے، جس نے سورج، چاند، ستارے، یہ دنیا کا نظام اتنے شاندار انداز کے ساتھ بنایا کہ آسمان کو دیکھو کہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، زمین کی کنڈیشن دیکھیں کہ اتنی بڑی زمین ہے، اس کے اوپر اتنا وزن ہے، اور اس انداز کے ساتھ توازن بھی برقرار ہے، اور پھر ساتھ ساتھ رب العالمین نے ہماری زندگی کے مختلف چیزیں ہمارے لیے اللہ نے مقرر کر دی۔ وہ رب اتنی عظمت والا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، پھر دلوں میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، پھر کائنات کے فتنے جو آج سر اٹھا رہے ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میرے بھائی ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کو تمام چیزوں کا علم، اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کو مانگ رہے تھے۔ اللہ کو تو تمام چیزوں کا علم ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں فرشتے کہ اے اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے ہیں۔
فرمایا کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرمایا جنت کو تو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی جنت کا سوال، جیسے ہم اکثر دعا کر رہے ہیں یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اور انشاءاللہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جو جنت عطا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس یا اللہ عطا فرمانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لے، فرمایا کہ ان کی جو چاہت ہے اے اللہ اور بڑھ جائے گی۔ وہ کس چیز سے بچاؤ کی دعا کر رہے ہیں؟ پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ وہ آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیں تو اور ڈرنے لگ جائیں تو رب العالمین فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ اور میرے محترم معززین، اللہ تعالیٰ نے تو معافی کے اللہ نے ذریعے بنا کر رکھے ہیں، لیکن آج میں دیکھو کہ میں اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتا ہوں۔ آج میرے 24 گھنٹے، اور ان 24 گھنٹوں کے اندر میں کتنا دین کی سر بلندی کا کام کرتا ہوں میرے بھائی۔ اب وہ ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا بات ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے یہ کیسی باتیں ہیں، آج فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے پوری پلاننگز ہوتی ہے، اور پورے لوگ دماغ بیٹھے صرف اسی مقصد کے لیے کہ لوگوں کو ڈی ٹریک کر دیا جائے۔ لوگوں کو جب بھی کہا جائے آؤ بھائی بیٹھو، آؤ دین کی بات سنو، آؤ اللہ کو یاد کرے، آؤ اللہ کا ذکر کرے، صرف ایک بات ملتی ہے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی وہ فرشتے واللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ایک بندہ ساتھ ایسے گزرتا وہ بھی اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گیا، وہ صرف اپنے کام کی غرض سے جا رہا تھا، ویسے ہی آ کے بیٹھ کے اللہ فرماتے میں نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ دیکھیں یہ اتنی بڑا اس کا رزلٹ اور اثر ہے، اور ہم نے آج یہ تہیہ کر کے اٹھنا ہے۔ یہ دنیا کے نظام چلتے رہیں گے، ہم اس دنیا میں نہیں تھے، بڑے یہاں پر لوگ تھے، بڑے مربوں کے مالک تھے، بڑی فیکٹریوں والے تھے، بڑے کام کرنے والے تھے۔ آپ دیکھ لیں وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کا نظام پہلے سے تیز ہے، یہ دنیا پہلے سے جو ہے وہ بڑی عظیم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائی میں اور آپ بھی نہیں ہوگے۔ آج جن صفوں میں ہم بیٹھے ہیں، آج جن صفوں میں ہم جمعہ سماعت فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو ان صفوں میں بیٹھتے تھے، لیکن آج میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، لیکن آج وہ اپنی جنت کے صفوں میں پہنچ چکے ہیں، آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے محترم معززین، آئیے ہم اپنا انتخاب اچھا کریں، اور واللہ یہ بات یاد رکھے اس کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہے۔ اور ایک حدیث سماعت فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، پیارے حبیب فرماتے ہیں عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، پیارے بھی فرماتے ہیں کہ دین والی کے ساتھ کامیاب ہو جائے۔ آج ہمارا انتخاب کیسا ہے؟ آج کیسا نظام بن چکا ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے، سب کچھ ہو۔ اللہ معاف کرے، بعض مواقع پر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ دنیا کی ریل پہ دنیا کی چمک دمک دیکھتے ہوئے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ رشتہ ہوا، شادی ہوئی، وہ بندے ہندو تھے، غیر مسلم تھے۔ اور میرے محترم معززین، آئیے دینداری کو بنیاد بنائے۔ یہ دینداری آئے گی کب؟ جب میں اور آپ دین پر چلے گئے اور ساتھ اپنے گھر، اپنے معاشرے کے لیے کوشش کریں۔ اور یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر شیطان اور جو بڑے دیندار دیکھے نے، وہ میرے بھائی اللہ نے سارے نظام سیٹ اپ الگ بنائے ہیں۔ اگر دیندار گناہ کرتا ہے اس کو بھی گناہ ملتا ہے، اگر جو بیچارہ سستیوں کا شکار ہے اس کا بھی ویسے گناہ ہے۔ پیدائش، قبر، سارے نظام، کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ جو بڑے لیول پر تھا اس کے گناہ کی اتنی سزا ہے، جو دوسرے اس کے گناہ کی اتنی ہے۔ ہاں میرے محترم معززین، جو چلنے والا ہے وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے، وہ اپنے رب سے دعائیں کرے، اپنی نیکیوں کی جو قبولیت کی دعا کرے، اور جو بیچارے سستیوں کو شکار ہے ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ اخلاص، پیارے انداز کے ساتھ انہیں اپنے قریب کرتے ہوئے واللہ ہم اچھا رویہ رکھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ میدان دعوت کے اندر بڑی مشکلات آتی ہیں، لیکن ایک میدان دعوت پر عمل کرنے والا وہ کبھی بھی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ دیکھے بلکہ نظر انداز کرتا جائے، محنت کرے، اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھے۔ اور میرے محترم معززین دیکھ لیں کہ جب بری سوسائٹی، برا ماحول آتا ہے اس کا رزلٹ کتنا خطرناک ہے۔
آپ نے وہ دیکھا منظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لے، اور اس موقع پر ابو جہل اور دوسرے بیٹھے صاحب فوری کہتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے، اور آخری لاسٹ ٹائم ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اور ایک ایسا بندہ، ایک ایسا بچہ، یہودی عبد القدوس نام ہے اس کا، اور کیفیت کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا ہے، اور ایک موقع ہے وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ایسا انداز اور عمل ہے جس حوالے سے مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ گلی محلے میں کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے کے لیے پہنچیں، اس کو ٹائم دیں۔ صبح گئے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، شام کو گئے صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ پیارے حبیب وہاں پر پہنچے ہیں، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو کہتے ہیں کہ اے بچے کلمہ پڑھ لے، اور وہ بچہ اپنے باپ کو بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں وقت ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کافر، اس کے پاس آپ جائیں گے تو تب جا کر آپ بات سنائیں گے، جب جانا ہی نہیں ہے ہم نے سنانا کیا ہے؟ اور اس نے دیکھا اور باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، بیٹا ابو القاسم کی اطاعت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد بچہ دنیا سے چلا گیا۔ پیارے حبیب باہر آ رہے ہیں الحمدللہ پڑھنے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج ایک اور آگ سے بچ گیا، اور میرے بھائی آگ سے بچاؤ کے لیے ہم بھی غور کریں، ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کردار ادا کریں، اچھا ماحول، اچھی سوسائٹی بنائیں۔ اور اگر صحبت بری ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دیکھنے وہ نہیں بچی، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لے وہ نہیں بچا، اور میں اور آپ کیا چیزیں ہیں؟ میں اور آپ ان فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن صبح کافر۔ آج حالات دیکھ لیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اگلے لمحے کیا ہو رہا ہے، اگلے معاملات کیسے ہیں، فتنے بڑی تیزی کے ساتھ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو آؤ میں اور آپ دیکھیں کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، ہم کتنی اپنے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ آؤ میرے محترم معززین، انشاءاللہ العزیز آج سے ہم نے یہ پکا تہیہ اور وعدہ کرنا ہے کہ ہم اچھے اور اچھائی کی طرف جانا ہے، اور اپنا حلقہ احباب اچھا، ایسے لوگ جو سودی کام کرتے ہیں ان کی اصلاح کریں، ایسے لوگ جو گناہ کرتے ہیں، واللہ ہم میں سے ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے کہ معاشرے کا چہرہ آج کس طرح بن چکا ہے۔ آج معاشرے کے اندر لوگ گناہ کو کتنا پروموٹ کرتے ہیں، آج معاشرے کے اندر لوگ کتنے ہیں جو اللہ کی حدوں کی پامالی کرتے ہیں، آج معاشرے کے اندر لوگ کتنے ہیں جو گناہ کر کے علن اعلان لوگوں کو بتلاتے پھرتے ہیں۔ اور ان بدی کے مقابلے میں ہم نیکیوں کو عام کریں، نیکیوں پر عمل کریں، معاشرے کے اندر ماحول بنائیں، سوسائٹی اچھی بنائیں، اور اپنا حلقہ احباب اچھا بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم مخلص ہو کر اپنے رب کی رضا کے طالب ہوتے ہوئے جب میدانوں میں کھڑے ہو جائیں گے، رب کبریا کی قسم اللہ کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا، اللہ کامیابیاں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، اللہ آخرت میں بھی۔ تو میرے محترم معززین، الحمدللہ آپ کسی مرکز کے اندر اللہ کی توفیق سے آج مغرب کی نماز کے ٹائم مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حافظ اللہ کا درس قرآن ہے۔ دیکھ لیں کہ بڑے شاندار انداز سے اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ہم میں سے ہر بندے کا حق بنتا ہے خود بھی آئے اور اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لے کر آئے۔ یہ بھی ہم نے بتایا ہے کہ معاشرے کے اندر اچھی صحبت کے اثرات کتنے اچھے ہیں اور برے اثرات کتنے ہیں، کسی کو لے کر آئیں گے۔ دیکھیں عام روٹین میں میں اور آپ کسی کو سمجھائیں کتنا سمجھا لیں گے، بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ کوئی مہمان آیا ہے، اس کی ایک بات بھی اگر کسی کے پلے پڑ گئی، اور واللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بھائی اپنا واقعہ مجھے بتاتا ہے، کہتا ہے میں شراب پی کر بیٹھا ہوا تھا اور فلاں بندہ، اس نے اس بندے کا نام لیا، کہتا ہے میں بڑے غصے میں تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے بڑے مجھے پیار سے کہا بھائی آؤ آپ میرے ساتھ اور مسجد چلتے ہیں۔
کہتا ہے پہلے تو میں سوچنے پہ مجبور ہوا، پھر آہستہ آہستہ میں سوچا، کہتا ہے میں اٹھا اور اس کے ساتھ چپ کر کے مسجد چلا گیا، اور کہتا ہے کہ اس موقع سے میں نے اپنے رب سے توبہ کی، آج وہ بھائی ہر قسم کی برائی سے بچا ہوا۔ اس نے ایک بندے کا نام لیا اور واللہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دیکھ لیں کہ ایک بندے کی چھوٹی سی نیکی کا اتنا پیارا نتیجہ نکلا کہ آج وہ بندہ برائیوں سے بچ گیا، اور آج اس کے برائی سے بچنا اور جس نے محنت کی اس کو دیکھے اللہ نے کتنا بڑا اجر دینا ہے، اللہ نے کتنی بڑی کامیابی دینی ہے۔ اپنے ساتھ کوشش کریں، 5 دوست لے کر آئیں، اور یہ آج انشاءاللہ ہر بندہ آج اس مرکز کو بھرپور انداز سے ہم نے فل کرنا ہے۔ دوسرا، وقت کی پابندی کا خیال، اور انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا۔ اور آخری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز 2 نومبر کو جماعت، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ امیر محترم حافظ سعید صاحب کی جو جماعت ہے، جو الحمدللہ خدمت کے کام کر رہی ہے، دعوت کے کام کر رہی ہے، اسی طرح ہم نے 2 نومبر کو مینار پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا پروگرام رکھا ہے، جس کے اندر ہم نے غزہ کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے، جس میں ہم نے ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے جو آج دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جب یہاں سے وہاں پہنچیں گے انہیں بھی تقویت ملے گی، اور ہم اچھے لوگوں کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے اللہ ہمیں اس کا اچھا اجر دے گا۔ تو انشاءاللہ اس ٹائم کو بھی انشاءاللہ مد نظر رکھنا ہے۔ یہاں سے بھائی روانہ ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کے لیے ہم میں سے ہر بندہ جمعے کے بعد سے تیاری کرے۔ تیاری کا آسان سا طریقہ ہے، سب سے پہلے موبائل آپ کے پاس موجود ہے، آپ رابطہ کریں، بھائی آج مغرب کے ٹائم آپ نے میرے پاس آنا ہے، آپ آئیں، کچھ دیر بیٹھیں گے، دین کی بات سنیں گے، کھانے کا اہتمام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ جب اس طرح انہیں اپنے پاس بلائیں گے، بٹھائیں گے، کوئی بات پلے پڑے گی، اللہ کامیابی دے گا۔ اور دوسرا، آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھنی ہے کہ دیکھیں عام طور پہ لوگ برے کاموں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور فنکشن کرتے ہیں، فلاں ہو گیا ایسے، یہ نیکی کا کام ہے، اور اس نیکی کے کام کے لیے جہاں کھانے کا اہتمام ہوگا، جہاں پر آنے والے مہمانوں کے لیے مختلف خرچے ہوں گے، میں اپنے تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جمعے کے بعد ہم میں سے ہر بندہ اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملا کر جائے گا انشاءاللہ۔ ہر بندہ انشاءاللہ، بھائی باہر کھڑا ہوگا، ہر بندہ اس عظیم دعوت و تبلیغ کے مشن کی کامیابی کے لیے اپنا حصہ ملائے گا، اللہ کامیابی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔